السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ توقع ہے کہ تم بچ جاؤ، یعنی محفوظ ہو جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا، تو مت بناؤ اللہ کے لیے برابری والے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک، ہمسر اور برابری والا ہے ہی نہیں۔ گزشتہ سے اس موضوع کے تحت قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ انسان کی بندگی کرنے کے بجائے اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، غلامی کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ تو اس ضمن میں گزشتہ ہمارے مطالعے میں بہت ساری باتیں الحمدللہ آ چکی ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 21 کا تیسرا فقرہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس فقرے کے ذریعے ایک طرف تو رب کے ایک معنی کی وضاحت ہوتی ہے کہ رب یعنی خدا وہی ہو سکتا جو پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری طرف اس میں شرک کی تردید بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے دوسرا کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اصلاً اس فقرے میں قرآنی پیغام کے لیے استدلال فراہم کیا گیا، یعنی اپنے رب کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ دلیل لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کریں؟ اس کا جواب قرآن مجید یہ دیتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، اس لیے پوجا، پرستش، بندگی، غلامی کا تنہا وہی حقدار ہے، اطاعت اور فرما برداری کا صرف وہی حق رکھتا ہے، اللہ ہی حق رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہے، زمین اسی کی، آسمان اسی کا، پانی اسی کا، اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تمام چیزیں اسی کے، تو وہی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت، اسی کی بندگی، غلامی کی جائے۔ آیت زیر درس میں اگلا فقرہ ہے والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے اسی کی عبادت، پوجا، بندگی اور اطاعت کرو کہ وہ صرف تمہارا ہی نہیں، تمہارے باپ دادا کا بھی خالق ہے، مالک ہے اور حاکم ہے، تمہاری پوری نسل کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں نہ کوئی معقولیت ہے اور نہ کوئی فطری یا طبعی، عقلی یا اخلاقی استدلال اس کے حق میں ہے، جبکہ عقل اور نقل اور فطرت ہر ایک کا تقاضا یہ ہے کہ جو کائنات اور انسان کا خالق، مالک اور حاکم ہے، اسی کی اطاعت، بندگی اور پرستش ہونی چاہیے۔ آگے
زیر مطالعہ آیت کا آخری فقرہ ہے لعلکم تتقون، توقع ہے کہ تم جو ہے بچ جاؤ گے، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، اللہ کی پکڑ، گرفت اور عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے تمہیں پرہیز اور اجتناب کی توفیق ملے گی، فکر اور نظر کی گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے، عمل اور اخلاق کی بیرا روی سے محفوظ ہو جاؤ گے، عقائد اور افکار، اخلاق اور سیرت، معاشرت اور سماجی زندگی، روزی روزگار اور کھانا کمانا، سیاست اور اجتماعیت، ہر ایک میں تم غلط بینی اور غلط روی سے بچ جاؤ گے۔ اس طرح بندگی رب کی افادیت کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، اور انسان کی اس نفسیات کی پیش نظر کہ وہ ہر مفید چیز، ہر فائدہ مند کام اور ہر نفع بخش فکر اور عمل کی طرف لپکتا ہے، قرآنی پیغام کے دینی، دنیاوی اور اخروی نتائج اور مفاد کی طرف توجہ جو ہے دلائی گئی ہے۔ اس تشریح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں کس قدر جامعیت ہے اور معنی مفہوم کی ایک دنیا اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس کا کلام عظیم ہے، اور اس کے عظیم کلام کا پیغام بھی بہت عظیم ہے، اور یقیناً جو شخص یا قوم اس پیغام کو قبول کر کے اس پر کاربند ہوگی وہ بھی یقیناً عظیم کامیابی اور کامرانی اور فلاح بہبود سے جو ہے ہمکنار ہوگی۔ بہت بہترین طریقے سے مفسر نے سمجھایا، تمام چیزیں جب عظیم ہیں تو ظاہر ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے بھی جو ہے امت کیا ہو جائے گی، عظیم ہو جائے گی۔ اب آیت نمبر 22 پر ہم غور کرتے ہیں۔ زیر درس پہلی آیت میں 5 فقرے تھے جن میں سے ہر فقرے پر ابھی غور کیا جا چکا۔ دوسری آیت میں 6 فقرے ہیں، ہر فقرے پر الگ الگ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآنی پیغام اچھی طرح واضح ہو سکے۔ پہلا فقرہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور فرش بنا دیا۔ اللہ کی عبادت کرو کی دعوت اول تو اس بنیاد پر دی گئی کہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ دوسرے اس بنیاد پر دی گئی کہ وہ تمہارے باپ دادا، تمہاری 7 پیڑھی اور پوری نسل کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ اب اس فقرے میں وہی بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور اسے تمہارے لیے راحت اور آرام سے زندگی گزارنے کے لیے ہموار اور سازگار بنایا۔ اس طرح بندگی رب کے لیے ایک اور دلیل فراہم کی گئی۔ نیز یہ فقرہ شرک کی تردید کے لیے بھی دلیل اور بھرپور استدلال کا کام دے رہا ہے، یعنی دوسرا کوئی بھی ان میں سے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے تم گرویدہ اور فریفتہ ہو، جن کی تم اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہو، جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر حاکم بنا رکھا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زمین کو تمہارے موافق ہموار اور سازگار بنایا ہو۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ اور اللہ کے ساتھ کسی بھی غیر اللہ کو معبود بنانا کسی طرح بھی جائز اور درست نہیں ہو سکتا۔ آگے دوسرا فقرہ ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اس نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ چھت سے آدمی کو سایہ ملتا۔ چھت موسمی اثرات سے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ چھت کے نیچے آدمی کو سکون، راحت، آرام اور سکھ حاصل ہوتا ہے۔ آسمان کے ذریعے بھی آدمی کو سکون اور راحت سے زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ آسمان کا آفتاب اور مہتاب، آسمان کے ستارے اور سارے سیارے، آسمان کے نجوم و کواکب، آسمان کی ہوائیں، فضائیں، آسمان کا نظام شمسی اور گردش لیل و نہار اور رات دن کا چکر، یہ سارا سسٹم انسان کے لیے مفید ہے اور نفع رساں ہے،
اور یہ آسمان اور اس کے فوائد کس کا کرم ہے، کس کی صفات کا مظہر ہے؟ یہ سب کچھ اللہ اور صرف اللہ کا احسان، انعام، کرم اور نوازش ہے۔ اس لیے اس کی اور صرف اسی کی عبادت، پوجا اور بندگی اور اطاعت کرو۔ یہ ہے قرآنی پیغام کے لیے چوتھا استدلال، اور اگلے اس میں جو ہے پانچویں دلیل ہم کو ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا۔ پانی پیدا کرنے والا، پانی اتارنے والا اللہ اور صرف اللہ ہے۔ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی زندہ یا مردہ انسان، کوئی روح، بھوت یا پریت، دیوی یا دیوتا، شجر یا حجر، دریا، پہاڑ، سورج، چاند، تارے، آسمانی یا زمینی مخلوقات، نباتات، جمادات، حیوانات میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہو اور پانی کو اتارا ہو۔ اس لیے اللہ اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، اور کسی غیر اللہ کی پوجا، پرستش، بندگی اور غلامی اور اللہ کی اطاعت سے آزاد کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنا چاہیے۔ اب پچھلے دونوں فقروں میں سماع یعنی آسمان کا ذکر آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان سے کیا مراد ہے، جبکہ سائنس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ جو کچھ چادر سی تنی ہوئی نظر آتی ہے، شامیانہ سا لگا ہوا اور قبہ سا بنا ہوا نظر آتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف حد نگاہ ہے۔ ہم جس قدر طاقتور سے طاقتور دوربین ایجاد کرتے ہیں یا رصدگاہوں کے ذریعے مطالعہ کرتے ہیں، یا طیاروں اور راکٹوں اور مصنوعی سیاروں اور فضائی گاڑیوں کے ذریعے جو معلومات حاصل کرتے ہیں، ان سے آسمان کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو کیا قرآن ایسی کوئی بات کہتا ہے جو سائنس کی تحقیقات کے خلاف ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید سائنس اور ریاضی کی کتاب نہیں ہے، وہ ادب اور لٹریچر کی زبان استعمال کرتا ہے۔ جو کچھ برہنہ آنکھوں سے نظر آتا، عالم بالا میں ایک نیلی چادر سی نظر آتی ہے، اس کے لیے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ پایا جاتا ہے۔ عربی میں اس کے لیے سما، اور اردو میں آسمان، اور انگریزی میں اسکائی کا لفظ ہے۔ حقیقت میں وہ کوئی چیز ہے یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سما ہر بلند چیز کو کہتے ہیں۔ زمین سے اوپر کی جانب جو کچھ بھی ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، اسی کو قرآن جو ہے سما کہتا ہے، کیونکہ وہ اوپر ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ عربی میں سما بادل کو بھی کہتے ہیں۔ یہیں سے اس شبے کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان سے پانی اتارا، جبکہ پانی بادلوں سے برستا ہے، اور بادل وہی بھاپ، بخارات یا مانسون ہوتا ہے جو زمین کے سمندروں سے اٹھ کر ہوا کے دوش پر سوار ہو کر اوپر اور پھر جہاں اللہ چاہتا ہے لے جاتا ہے اور برساتا ہے۔ سما کا لفظ عربی میں چھت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ اوپر ہوتی ہے، اس لیے سما اور آسمان سے مراد وہ پوری کائنات بالا ہے جو زمین سے اوپر نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ آج سائنس کی پہنچ جہاں تک ہے اور اس کے ذریعے معلومات کا ذخیرہ جو کچھ حاصل ہوا، وہ ابھی پہلے آسمان کی معلومات بھی پوری نہیں ہے، جبکہ 7 آسمان ہیں اور عرش اور کرسی ان کے علاوہ ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ کچھ پانی اتارا کیوں کہا گیا؟ واقعہ یہ ہے کہ زمین پر سمندروں میں جس قدر پانی کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کر رکھا، بارش کے ذریعے پانی کی جو سپلائی ہوتی ہے، اس کے لیے کہنا کچھ پانی اتارا بالکل درست اور مبنی بر حقیقت ہے۔ آیت نمبر 22 کا چوتھا فقرہ ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ رِزْقًا ثَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔
نکالا اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق، یعنی یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے کہ اس نے تم کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے لیے غذا کا بھی انتظام کیا، اور وہ اسی پانی کے ذریعے کیا جو اس نے آسمان سے اتارا ہے۔ یہ بالکل ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ پانی اتارتا اور اس کے ذریعے رزق پیدا نہ ہوتا، پانی کھاری ہوتا، اس میں پیداوار کی صلاحیت نہ ہوتی، یا سب کچھ ہوتا مگر پانی زمین میں اس طرح جذب ہو جاتا جس طرح ریت کے سمندر میں پانی جذب ہو جاتا ہے، یا پانی سے نباتات اگتی مگر اس کے پھل کڑوے، کسیلے اور زہریلے ہوتے۔ غرض کہ پانی کی وافر مقدار کے ساتھ پانی ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وافر اور کثیر مقدار میں غذاؤں کے ذخیرے اور نو بنو غذائیں فراہم کی، اس لیے اس کی اور صرف اسی کی عبادت، بندگی اور پرستش، پوجا کرنا ہے۔ یہ دلائل دیے ہیں، دلیل، پروف کیوں ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے کر کے۔ اس کے علاوہ کسی نے غذاؤں کا انتظام نہیں کیا اور نہ یہ کسی کے بس کی بات ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، بندگی اور پوجا پرستش ہرگز جائز اور صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہیں وہ دلائل۔ چنانچہ اس آیت کا 5واں فقرہ ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، نہ بناؤ اللہ کے لیے انداد۔ انداد ند کی جمع ہے، ند کے معنی ہے ہمسر، برابری والا، نظیر، مثیل، یعنی جب اللہ کے علاوہ کسی نے نہ تم کو پیدا کیا، نہ تمہارے باپ دادا اور نسل کو پیدا کیا، نہ زمین کو، انسان کی پیدائش، بڑھوتری، نشوونما، بقا اور ارتقاء اور حیات و اسباب حیات ہر ایک کے لیے موافق اور سازگار بنایا، نہ کسی نے آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ بارش کا سسٹم قائم کیا، نہ پانی کے ذریعے اللہ کے علاوہ کسی نے انسان کے لیے رزق فراہم کیا، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت، اطاعت، پوجا اور بندگی، غلامی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم درجہ اور ہم پڑلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کا پیغام انسانیت کے نام یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہ بناؤ۔ یہ ہے قرآن مجید کا پیغام، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ 6واں فقرہ ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ انسان کی تخلیق کا مطالعہ، زمین کا مطالعہ، آسمان کا مطالعہ، بارش کے سسٹم کا مطالعہ، انسان کے لیے رزق رسانی کے الہی انتظام کا مطالعہ کرنے سے جو علم، نالج اور واقفیت حاصل ہوتی ہے، وہ آدمی کو اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ خالق، مالک اور حاکم جو ہے صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہاں پر ان 2 آیتوں کے اندر دلائل دیے گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کیوں غلامی کریں، کیوں بندگی کریں، کیوں اطاعت اور فرما برداری کریں۔ بہترین دلائل ہے، بار بار اس پر جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، کوئی جو عبادت، بندگی اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ پھر تم علم کے بجائے جہالت، خواہشات اور اندھی تخلیق کی بنا پر یا اغوا شیطانی کا شکار ہو کر اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ اس کے لیے شرکا کیوں تجویز کرتے ہو؟ علمی طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو بنیاد بنا کر آسمان اور زمین کا اور خود اپنا مطالعہ کرو، تو اس سے تم صحیح نتائج اخذ کر سکو گے، اور وہ قرآن کے اس پیغام کے مطابق ہوں گے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے مت ٹھہراؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین
والحمد للہ رب العالمین۔